بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو خداوند قدوس کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ایک بار پھر اخیاب کی طرف جائیں اور اسے شرک سے منع کریں۔ پس خداوند قدوس کا حکم پا کر حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد عیسیٰ کے ساتھ پھر اخیاب سے ملنے کے لیے سامرا شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب سامرا شہر کے قریب گئے تو وہاں ان کی ملاقات سامرا کے بادشاہ اخیاب کے حاجب عبدیہ سے ہوئی۔ عبدیہ ایک نیک شخص تھا اور اللہ کے بندوں کی حفاظت کرنے والا تھا، جبکہ دوسری طرف بادشاہ اخیاب اپنی ملکہ ایزبل کی فرمائی کے تحت ہر اس شخص کو قتل کروا دیتا، اذیتیں دیتا تھا جو بال دیوتا کی پرستش کو شرک قرار دے کر خداوند واحد کی طرف بلاتا تھا۔ یہی حالت حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی ہوئی جب وہ پہلی بار اخیاب کی طرف گئے تھے اور بال دیوتا کی پرستش کو شرک قرار دے کر اس کے خلاف آواز اٹھائی تو ایزبل اور اخیاب دونوں آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے احکامات کے تحت کرید کے نالے میں پناہ لی تھی۔ عبدیہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو فکر مند ہوا۔ اسے خدشہ ہوا کہ اگر بادشاہ نے الیاس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو ضرور اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر عبدیہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے اپنے بادشاہ اخیاب سے خوفزدہ ہوں، اس لیے کہ جب اسے خبر ہو گئی کہ آپ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے عبدیہ کو مخاطب کر کے کہا، عبدیہ تم میرے معاملے میں کوئی خطرہ، کوئی خوف محسوس نہ کرو، اس لیے کہ میں اپنے خداوند قدوس کے احکامات کے تحت اس طرف آیا ہوں۔ تم جاؤ اور اپنے بادشاہ اخیاب کو میرے آنے کی خبر کرو، کیونکہ میں اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے خدا کے حکم کے تحت اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پس عبدیہ مجبور ہو کر گیا اور اپنے بادشاہ اخیاب کو جا کر الیاس علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دی۔ اخیاب نے عبدیہ کو واپس بھیجا کہ الیاس علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ جب الیاس علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شاگرد عیسیٰ کو اخیاب کے سامنے پیش کیا گیا تو الیاس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اخیاب نے کہا، اے الیاس تو پھر اس شہر میں داخل ہو گیا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی باتوں سے بنی اسرائیل کے اندر نفرت اور عداوت پھیلا دے؟ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے کمال جرأت مندی اور بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اخیاب غور سے سنو، میں اپنی باتوں سے بنی اسرائیل کے اندر عداوت، بدی اور بے راہ روی نہیں پھیلا رہا، بلکہ بدی اور بے راہ روی تو بنی اسرائیل کے اندر تمہارے اور تمہاری ملکہ کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ 100 بادشاہ اس سے پہلے گناہ ضرور کرتے تھے پر اپنے خدا کو واحد جانتے ہوئے اس کی بندگی اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اے بادشاہ، جب سے تم نے سیدا کی اس شہزادی ایزبل سے شادی کی ہے، وہ اپنے ساتھ سونے کا دیوتا کا بت بھی لے کر آئی ہے، تب سے اس سرزمین کے اندر شرک کا دورہ شروع ہوا ہے، اور تم نے ایزبل کا کہا مانتے ہوئے بال دیوتا کو کوہستان کرمل پر نصب کروا دیا ہے، اور وہاں تم نے اس کے لیے ایک بہت بڑا مندر تعمیر کرنے کے علاوہ اس مندر میں 450 کے قریب پجاری بھی رکھ دیے ہیں۔ پس ہے بادشاہ، تمہارے ایسا کرنے سے اس سرزمین میں شرک پھیلا ہے، شرک کی وجہ سے اس سرزمین میں بدامنی، بدعمالی نے گھر کر لیا ہے۔ پس اسی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سرزمین میں اور بنی اسرائیل کے اندر تمہاری وجہ سے بے راہ روی اور گناہ اور عداوت پھیل گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس گفتگو کے جواب میں اخیاب کہنے لگا، سنو الیاس، میں سمجھتا ہوں کہ میری ملکہ ایزبل نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ تم دیکھتے ہو کہ جب سے بال دیوتا کے بت کو کوہستان کرمل پر بننے والے مندر کے اندر رکھا گیا ہے، لوگ جوک در جوک اس طرف آتے ہیں، اس سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ بال دیوتا کی صرف یہاں پرستش نہیں ہو رہی، بلکہ لبنان کے کوہستانی سلسلوں سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی اقوام میں سے بہت سی ایسی ہیں جو اس بال کو اپنا دیوتا تسلیم کرتی ہیں، اس کے آگے اپنے سر کو خم کرتی ہیں اور اس کو اپنا اکلوتا اور واحد کارساز سمجھ کر اس پر نذرانوں کے چڑھاووں کے علاوہ اس سے مرادیں بھی مانتی ہیں۔ سنو الیاس، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بال دیوتا جھوٹا ہے تو تم لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ دکھاؤ جس کی وجہ سے لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ بال دیوتا کی پرستش شرک ہے، اور بال دیوتا کی وجہ سے ان سرزمینوں کے اندر گناہ اور بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ اخیاب کی یہ گفتگو سن کر الیاس علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے اخیاب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، جس طرح خداوند قدوس کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، اس کے مطابق میں تم سے کہتا ہوں کہ کوہستان کرمل پر جہاں تم نے بال دیوتا کا بہت بڑا اور عظیم مندر تعمیر کر رکھا ہے، وہاں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں کو جمع کرو، اور بال دیوتا کے 450 پجاری اس مندر کے اندر کام کرتے ہیں اور دن رات بال دیوتا کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بال کی پوجا اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ ان پجاریوں کو بھی وہاں جمع کر لو، پھر جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے
اس کے مطابق تم ایسا کرو کہ ان سے کہو بال دیوتا کے مندر کے سامنے لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگائیں، پھر ایک بیل لے کر اسے ذبح کریں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان لکڑیوں پر ڈال دیں۔ اس طرح میں بھی اپنی طرف سے مندر کے سامنے ایک لکڑیوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور ایک بیل ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ دوں گا۔ پس اے بادشاہ، جب ایسا ہو چکے تو تمہارے پجاری لکڑیوں پر بیل ذبح کر کے ڈال دیں اور میں بھی ایسا کر لوں، تو پھر تمہارے پجاری بال دیوتا سے دعا مانگے اور میں اپنے خداوند کے حضور دعا مانگوں گا، اور جس کی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جائے اور گوشت بھسم ہو کر رہ جائے وہی سچا ہوگا۔ سامرا کے بادشاہ اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی اس تجویز کو پسند کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو تم یہیں قیام کرو، میں پجاریوں سے مشورہ کر کے ایک دن مقرر کرتا ہوں۔ اس دن بنی اسرائیل کے سارے سرکردہ لوگوں کو جمع کر کے تمہاری تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے شاگرد عیسیٰ کے ساتھ سامرا شہر میں قیام کیا۔ اس دوران بادشاہ کی طرف سے ایک دن مقرر کیا گیا جس دن بنی اسرائیل کے سارے سرکردہ لوگوں کو وہاں جمع ہونے کا حکم دیا گیا اور پھر پجاریوں کو بھی وہاں آنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور بال دیوتا کے پجاریوں کے درمیان جو دن مقرر ہوا تھا، اس روز حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد عیسیٰ کے ساتھ کوہستان کرمل پر آئے اور ان کے مقابل میں پجاری بھی وہاں آ گئے تھے۔ دونوں گروہ اپنے اپنے بیل ذبح کرنے لگے تھے کہ اپنی اپنی قربانی کی تیاری کریں، یہ دیکھیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، کس کی نامنظور ہوتی ہے۔ اس موقع پر سامرا کا بادشاہ اخیاب، اس کی ملکہ ایزبل اور بے شمار اسرائیلی بھی کوہستان کرمل پر وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ پس دونوں گروہوں کی قربانیاں تیار ہو گئیں تو سب سے پہلے بال دیوتا کے پجاریوں نے جو مذبح تیار کیا تھا، اس کے اوپر جو لکڑیاں رکھی گئی تھیں، اس پر ذبح کیے ہوئے بیل کا گوشت رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بال دیوتا سے اس قربانی کی قبولیت کی دعا مانگنے لگے۔ صبح سے دوپہر تک وہ بال دیوتا سے دعا کرتے رہے اور کہتے رہے، اے بال، تو ہماری دعا سن۔ پر بال کی طرف سے انہیں نہ کوئی آواز سنائی دی اور نہ کوئی جواب ملا، اور سارے پجاری اس مذبح کے ارد گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کے قریب ایسا ہوا، حضرت الیاس علیہ السلام نے بلند آواز میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا، سنو بال دیوتا کے پجاریوں، اپنے دیوتا کو بلند آواز میں پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، ہو سکتا ہے سوچوں میں یا پھر کہیں گہری نیند میں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ زور زور سے اسے پکارتے ہوئے اسے جگایا جائے۔ اس پر پجاری بلند آواز میں بال دیوتا کو پکارنے لگے۔ اس کے علاوہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ سب لہو لہان ہو گئے۔ بال دیوتا کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ اس طرح شام ہونے والی ہو گئی۔ جب بال دیوتا کے سارے پجاری اپنے اپنے کام میں ناکام ہو گئے، تب حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد عیسیٰ کے ساتھ اٹھے۔ جو قربان گاہ انہوں نے تیار کر رکھی تھی، اس پر انہوں نے بیل کا گوشت رکھا، پھر اس کے قریب ہی وہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ دعا کے انداز میں انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، پھر انتہائی رقت، دل سوزی اور انتہائی عاجزی و انکساری میں انہوں نے کہنا شروع کیا، اے خداوند، اے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسرائیل کے خدا، آج یہاں جمع ہونے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تو ہی خداوند بندگی اور عبادت کے قابل ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ اے میرے خدا، میری دعا سن تاکہ یہ جان لیں کہ تو ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود، کوئی کارساز نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ لوگ میرے مقابل آئے ہیں، مردہ ظرف اور ضمیر رکھنے والے، آخرت اور عاقبت سے انکار کرنے والے، سچائی کے پرچم اکھاڑنے والے اور جھوٹے امامے باندھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اوہام پسند ہیں۔ سال ہا سال کی بدی کے دھندے کے اندر ڈوبے رہنے کے بعد ان کی حالت گہنائے ہوئے چاند جیسی ہو گئی ہے۔ اب یہ گھمبیر اندھیروں کی سسکتی شب اور بجھتی ہوئی قندیلوں جیسے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب انہیں کسی ہدایت، کسی رہنمائی کی تمنا نہیں ہے۔ اے خداوند، یہ لوگ جو یہاں میرے مقابل جمع ہیں، ان کی قباؤں پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں۔ یہ موت کے راستے میں صلیبیں کھڑی کرنے والے جاہل لوگ ہیں۔ ان کی اس نج سے چھب، ان کی اس جاہلیت کے سامنے میرے اللہ میری مدد فرما، تاکہ ان کے اپنے کھڑے کیے ہوئے چھوٹے دیوتاؤں کے مقابلے میں تیرے نام کا بول بالا ہو۔ اے اللہ میرے خدا، میری راہبری کرنے والے واحد اور قہار، میری دعا سن۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیری ہی راہبری، تیری ہی رہنمائی میں کر رہا ہوں، بس تو میری اس قربانی کو قبول فرما، تاکہ یہ لوگ جانیں کہ بال دیوتا جس کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کائنات کے اندر تو ہی اکیلا اور واحد ہے جو بندگی اور عبادت کے قابل ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جب اپنی دعا ختم کر چکے تو لوگ دنگ اور حیران رہ گئے، اس لیے کہ اس لمحے آسمان کی طرف سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختی قربانی کی لکڑیوں، پتھروں کو
گوشت سمیت بھسم کر کے رکھ دیا، اور قربان گاہیں تیار کرتے وقت جو نزدیک کی کھائی میں پانی جمع ہو گیا تھا وہ پانی بھی اس آگ کے نزول کے باعث خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں نے جب یہ سما دیکھا تو بے حد متاثر ہوئے اور بلند آواز میں شور کرنے لگے، خداوند اکیلا ہے، وہی بندگی، عبادت اور کارسازی کے لائق ہے۔ اور پھر وہاں جمع ہونے والے سارے لوگ سجدے میں گر گئے تھے، تاہم بال دیوتا کے پجاری اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ سجدے میں نہ گرے تھے، لیکن وہ بھی اس موقع پر ایک عجیب حادثے سے پریشان اور متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں جمع ہونے والے سب لوگ جب سجدے سے اٹھے تب الیاس علیہ السلام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہاں جمع ہونے والے بنی اسرائیل کے فرزندوں، یہ بال دیوتا کے پجاری خداوند کی نشانی دیکھنے کے باوجود اس کے حضور نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا، لہٰذا ان کو پکڑو اور اس کوہستان کرمل کے نیچے جو غیون نام کا نالہ ہے وہاں لے جا کر انہیں قتل کر دو۔ وہاں جمع ہونے والے سب لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے کہنے پر حرکت میں آئے۔ انہوں نے بال دیوتا کے ان پجاریوں کو پکڑ لیا، پھر انہیں لے کر کوہستان کرمل کے نیچے غیون نام کے نالے پر لے گئے اور ان سب کو وہاں لے جا کر قتل کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف سے اس معجزے کا ظہور دیکھ کر سامرا کا بادشاہ اخیاب بے حد متاثر اور اپنی جگہ پر پریشان ہوا۔ جب بال دیوتا کے سارے پجاریوں کو کوہستان کرمل کے نیچے لے جا کر غیون کے نالے پر قتل کر دیا گیا، تب اخیاب کوہستان کرمل پر بال دیوتا سے منہ پھیرتا ہوا خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی اس نے معافی مانگی اور بال سے روگردانی کا وعدہ کیا۔ پھر وہ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہوا اور اپنے قریب ہی عیسیٰ کے ساتھ کھڑے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے الیاس علیہ السلام، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ خداوند کے پسندیدہ اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اس کوہستان کرمل پر میں بال دیوتا سے روگردانی کر کے اللہ کی فرما برداری کا عہد کر چکا ہوں، بس آپ اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ میری سلطنت کے اندر خوب بارش ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی برس سے سامرا کی سلطنت میں بارش نہیں ہوئی اور میرے لوگ قحط سالی اور بھوک کا شکار ہیں، اور اگر بارش ہو تو ہمارے غلے میں فراوانی ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد جب اخیاب خاموش ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اخیاب، تو میرے ساتھ آ۔ اخیاب چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس موقع پر اخیاب کے چند ملازم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان سب کو لے کر کوہستان کرمل پر بنی ہوئی عمارت کے کمرے میں داخل ہوئے اور خداوند کے حضور بارش کی دعا کرنے لگے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے سامرا کے بادشاہ اخیاب سے کہا، اے اخیاب، اپنے ایک ملازم کو باہر بھیج کہ وہ کوہستان کرمل کی چوٹی پر کھڑا ہو کر سمندر کی طرف دیکھے، کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے تو مجھے بتائے۔ اس پر اخیاب نے اپنے ایک ملازم کو باہر بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ کوہستان کرمل کی چوٹی پر کھڑا ہو کر سمندر کی طرف دیکھے اور کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے تو وہ آ کر اطلاع دے۔ ملازم باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوہستان کرمل پر کھڑا ہو کر سمندر کو بار بار دیکھتا رہا، پھر واپس آیا اور الیاس علیہ السلام سے انتہائی مایوسانہ انداز میں کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے وہاں کھڑے ہو کر بڑے غور سے سمندر کی طرف دیکھا مگر مجھے وہاں کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ اس کا یہ جواب پا کر حضرت الیاس علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر ملازم کو باہر بھیجا مگر اس بار بھی اسے سمندر کی طرف کچھ دکھائی نہ دیا۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام نے 7 بار ملازم کو باہر بھیجا اور 7ویں بار وہ ملازم بھاگا بھاگا اندر آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میں دیکھتا ہوں کہ سمندر کے اندر سے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نمودار ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی چیز نمودار نہیں ہوئی۔ یہ خبر سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے قریب بیٹھے سامرا کے بادشاہ اخیاب کو مخاطب کر کے کہا، اخیاب، دیکھ، خداوند کے حضور میری دعا قبول ہوئی۔ یہ جو بادل کا ٹکڑا سمندر کی طرف سے نمودار ہو رہا ہے بہت جلد سارے آسمان پر پھیل کر موسلادھار بارش کا سبب بنے گا، لہٰذا قبل اس کے بارش ختم ہو آؤ اٹھو شہر کی طرف چلیں، ورنہ یہ بارش ہم کو شہر میں داخل نہ ہونے دے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ جواب سن کر اخیاب خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے ملازموں کے ساتھ سامرا کی طرف چلا گیا، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگرد عیسیٰ کے ساتھ شہر کی طرف چلے گئے، اور جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سمندر کی کوکھ کے اندر سے بادل کا جو ٹکڑا نمودار ہوا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر پھیل گیا۔ پھر بادل گرجنے لگے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ اس بادل کے باعث دور دور تک بارش ہونے لگی تھی۔ سامرا کی سلطنت کی سرزمین جو برسوں سے پیاسی اور خشک ہو گئی تھی
وہ تر و تازہ ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف کوہستان کرمل سے واپسی کے بعد سامرا کا بادشاہ اپنے محل کے کمرہ خاص میں داخل ہوا تو اس کی ملکہ ایزبل پہلے سے بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کمرے میں آ کر اخیاب ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ ایزبل نے فوراً اسے مخاطب کر کے پوچھ لیا، گو میں کوہستان کرمل پر آپ کے ساتھ گئی تھی، لیکن چونکہ یہ معاملہ طول پکڑ گیا تھا اس لیے میں واپس آ گئی، لہٰذا اب مجھے یہ بتایا جائے کہ بال دیوتا کے پجاریوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ ایزبل کا یہ سوال سن کر اخیاب کے چہرے پر اداسی اور پریشانی چھا گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر ایزبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایزبل، میں آج تک الیاس کو ایک عام سا آدمی تصور کرتا رہا، پر آج مقابلے کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا فرستادہ اور نبی ہے۔ ایزبل، کوہستان کرمل پر بال دیوتا کے مندر کے عین سامنے 2 قربان گاہیں تیار کی گئی تھیں۔ ایک قربان گاہ الیاس علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، دوسری بال دیوتا کے پجاریوں نے۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے ایک بیل کاٹ کر اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قربان گاہ کی لکڑیوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ بال دیوتا سے فریاد کرنے لگے کہ اس کی قربانی کو قبول کیا جائے۔ صبح سے شام تک بال دیوتا کے پجاری بال سے فریاد کرنے کے علاوہ اپنے جسموں پر چھریاں مار کر اپنے آپ کو لہو لہان کرتے رہے تاکہ بال دیوتا ان کی حالت سے متاثر ہو کر ان کی قربانی کو قبول کر لے۔ صبح سے شام تک دعا اور دہائی دینے کے باوجود بھی بال دیوتا کی طرف سے نہ کوئی جواب ملا اور نہ ہی ان کی قربانی قبول کی گئی۔ آخر تھک ہار کر وہ اپنی قربان گاہ پر بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے فرستادہ اور نبی الیاس علیہ السلام حرکت میں آئے۔ انہوں نے بیل ذبح کر کے اس کا گوشت قربان گاہ کی لکڑیوں پر رکھا۔ اس کے بعد اس نے خداوند کے حضور دعا کی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آسمان سے ایک آگ اتری، اس نے قربان گاہ پر رکھے گوشت کو بھسم کر کے رکھ دیا، اور قربان گاہ کے ارد گرد جمع ہونے والے پانی کو بھی اس نے خشک کر دیا تھا۔ سنو ایزبل، ایسا ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے لوگ کوہستان کرمل پر جمع ہوئے تھے، بال دیوتا کی طرف سے پیچھ کرتے ہوئے سچے دل سے اپنے خداوند کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہاں جمع ہونے والے بال دیوتا کے پجاریوں کو کوہستان کرمل سے نیچے لے جا کر غیون کے نالے میں قتل کر دیا جائے۔ اس آج کے مقابلے کا یہ انجام ہوا کہ بال دیوتا کے سارے پجاریوں کو لے جا کر اس نالے پر قتل کر دیا گیا۔ جب تم دیکھتی ہو کہ ہماری سرزمین پر بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی اس دعا کا نتیجہ ہے جو الیاس علیہ السلام نے خداوند سے کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیاب خاموش ہو گیا تھا۔ اخیاب کے ان انکشافات پر ایزبل سامنے خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے سر کو جھکائے بڑی ملول سی بیٹھی رہی، پھر وہ زخمی سانپ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور اخیاب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر بال دیوتا کے وہ پجاری ختم کر دیے گئے ہیں تو سامرا شہر میں پجاریوں کی کمی تو نہیں ہے۔ میں کل ہی پہلے پجاریوں سے دگنے پجاری بال دیوتا کے مندر میں مقرر کر دوں گی۔ اخیاب، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم، جو حشر الیاس نے میرے بال دیوتا کے پجاریوں کا کیا ہے، میں کل تک ایسا ہی انجام الیاس کا کروں گی۔ چونکہ اس وقت ایزبل کی حالت پریشان کن ہو رہی تھی، لہٰذا اخیاب اسے سہارا دے کر اپنی خوابگاہ میں لے گیا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ خود اخیاب نے ایک قاصد حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور انہیں ملکہ ایزبل کے ارادے سے آگاہ کیا کہ ایزبل کل تک آپ کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے۔ جس وقت ایزبل کے ارادے سے الیاس علیہ السلام کو آگاہی ہوئی، اس وقت ان پر وحی نازل ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ سامرا کی سلطنت کو چھوڑ کر یہودیہ کی طرف چلے جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے شاگرد عیسیٰ کو سامرا ہی میں چھوڑا تاکہ وہ حالات پر نگاہ رکھیں، اور خود راتوں رات سامرا کی سلطنت چھوڑ کر فلسطین کی دوسری سلطنت یہودیہ میں داخل ہوئے۔ وہاں سے پھر حکم خداوندی کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جبل سینا کے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ یقطان بن سلوم کا قبیلہ انتہائی شمال میں آرمینا کی سرحدوں تک بڑھا چلا گیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ پلٹا ایک شہر سے دوسرے شہر جست و خیز کرتے ہوئے وہ واپس آئے تھے۔ ایک شہر کا سامان دوسرے شہر میں بیچتے ہوئے وہ نفع بھی حاصل کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دمشق کے جبل کاسیون کے دامن میں آ کر پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے ساتھ ہی یقطان بن سلوم اپنے ایک اونٹ کو پکڑ کر لایا، اس پر کجاوا ڈالا اور پھر اس کجاوے کے ساتھ سامان باندھنے لگا تھا۔ اس موقع پر دوسرے خیمے سے ان کی ماں اوزال، دیسان، ایمن اور سلمون بھی نکل آئے، جبکہ یقطان بن سلوم کے دونوں چھوٹے بھائی کوش اور انوس پہلے ہی اس کے ساتھ کام میں مصروف تھے۔ یقطان بن سلوم کی طرف بڑھتے ہوئے دیسان نے اوزال کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اوزال میری بہن، یہ یقطان
کوش اور انوس کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ خیمے کے سامنے اونٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اونٹ کے کجاوے سے کچھ سامان باندھ رہی ہیں۔ اس موقع پر ایمن بھی تعجب خیز انداز میں اوزال کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اوزال کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگی، دیسان، میری بہن، میرے بیٹے یقطان نے دمشق کے بادشاہ بن حدد کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ شہر شہر گھومتے ہوئے یہ بن حدد کے لیے اس کا پسندیدہ سامان خریدتا ہے، اور جب دمشق سے گزر کر ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں تب وہ خریدا ہوا سارا سامان بن حدد کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ بن حدد یہ سامان اس سے مفت میں نہیں لیتا، بلکہ اس سامان کا جس قدر منافع دوسرے شہروں سے ملتا ہے، بن حدد اس سے 5 گنا زیادہ منافع دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے دیسان، میری بہن، کہ پچھلی بار جب ہم دمشق سے گزرے تو یہاں دمشق کے بادشاہ بن حدد کے کچھ سالار اپنے لشکر میں بھرتی کرنے کے لیے تیغ زنی کا مقابلہ کروا رہے تھے۔ ان مقابلوں میں میرے بیٹے یقطان نے بھی حصہ لیا، اور اس نے جس قدر وہاں تیغ زن تھے سب کو پچھاڑ دیا تھا۔ اس پر بن حدد کے سالار نے یقطان کو پکڑ کر بن حدد کے سامنے پیش کر دیا۔ بن حدد نے اسے اپنے لشکر میں شامل کرنے کی پیشکش کی، ایک اچھی خاصی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی کارگزاری اچھی رہی تو اسے اپنے لشکریوں کا سالار بنا دے گا۔ اس پر میرا بیٹا یقطان کہنے لگا، اس نے لشکر میں شامل ہونے کے لیے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، بلکہ یہ کام اس نے شوقیہ کیا ہے، اور وہ دیکھے کہ اس کی تیغ زنی کا معیار کیا ہے۔ اس نے بن حدد پر انکشاف کیا کہ وہ کنانی ہے اور ایسے خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو زمانہ قدیم سے خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں۔ شمال میں آرمینا تک جاتے ہیں اور جنوب میں مصر کے جنوبی حصوں کی طرف سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ بن حدد نے اسے اپنے لشکر میں شامل نہیں کیا، لیکن اسے پسند ضرور کرنے لگا۔ دمشق کے بادشاہ کا یہ رویہ یقطان کو بھی پسند آیا، لہٰذا یہ اکثر و بیشتر اس کی پسند کا سامان خرید کر اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور اب یہ اس کا پسندیدہ سامان لے کر بن حدد ہی کی خدمت میں حاضر ہوگا، اس لیے کہ بن حدد میرے بیٹے کو اب اپنا ایک سالار ہی سمجھتا ہے، اور جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ میرے بیٹے کو اچھا خاصا معاوضہ بھی دیتا ہے۔ اب چونکہ چاروں چلتے ہوئے اس جگہ آ گئے تھے جہاں یقطان اور اس کے چھوٹے بھائی کام میں مصروف تھے، ان چاروں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر یقطان کام کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ کوش اور انوس بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ دیسان قریب آئی اور کسی قدر سنجیدگی میں یقطان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم نے دمشق کے بادشاہ بن حدد کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں، مگر بیٹے میرا بھی ایک کام کرنا ہے۔ یقیناً دمشق سے کوچ کرنے کے بعد ہم فلسطین سے گزرتے ہوئے مصر کی طرف جائیں گے۔ بیٹے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ فلسطین میں قیام کے دوران ہم سامرا کے شہر کے آس پاس رکیں اور تم کسی طرح یوتان نام کے نوجوان سے ملو جس کے ساتھ ہم نے ایمن کی منگنی طے کی تھی؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ایمن اسے پسند کرتی ہے، ہاں، یوتان ایمن کو ضرور پسند کرتا ہے۔ ایمن نے صرف ہمارے کہنے پر اس کے ساتھ اپنی منگنی کو قبول کر لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ چونکہ اس سے منگنی طے ہو چکی ہے، ایمن کے سلسلے میں اس سے بات کی جائے کہ کیا وہ ایمن کو حاصل کرنے کے لیے سامرا سے نکل کر کہیں اور زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے خیالات جاننے کے بعد بیٹے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ دیسان جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، آپ کوئی فکر نہ کریں، یہاں سے کوچ کرنے کے بعد جب ہم فلسطین کا رخ کریں گے تو میں یوتان نام کے اس نوجوان سے سامرا شہر میں مل کر ایمن سے متعلق اس کے خیالات جاننے کی کوشش کروں گا۔ یقطان کے اس جواب پر دیسان خوش ہو گئی تھی۔ پھر سارا سامان لادنے کے بعد یقطان نے اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر وہ دمشق شہر کی طرف ہو لیا تھا۔ دمشق شہر کے قصر کے صدر دروازے پر جب وہ رکا تب قصر کے محافظوں نے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ پھر ایک محافظ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دمشق کا بادشاہ بن حدد اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ سب بڑے پرجوش انداز میں یقطان بن سلوم سے ملے۔ بن حدد کے کہنے پر سارے سامان کا جائزہ لیا گیا، اونٹ کو وہاں بٹھا دیا گیا، اور سارے سامان کا جائزہ لینے کے بعد بن حدد کے خدام وہ سامان قصر کے اندر لے گئے تھے۔ پھر بن حدد یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، تم اب میرے ساتھ آؤ۔ تمہارے ساتھ اب کچھ ایسی انسیت ہو گئی ہے کہ مجھے تمہارا انتظار رہتا ہے۔ تم آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی بن حدد اور اس کے بیٹے یقطان بن سلوم کو اندر لے گئے۔ پہلے بن حدد نے یقطان بن سلوم کو سامان کی ادائیگی کی، جس سے یقطان بن سلوم کو اچھا خاصا منافع ملا تھا، اور دوپہر کا کھانا بھی اس نے بن حدد اور اس کے بیٹوں کے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں ان سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کی طرف چلا گیا تھا۔
جس طرح یقطان بن سلوم کا تعلق کنانی عربوں سے تھا، اسی طرح دمشق کے بادشاہ بن حدد کا تعلق آرامی عربوں سے تھا۔ جہاں تک ان آرامی قبائل کا تعلق ہے تو آرامی پہلے پہل شمال عرب کے صحرا میں خانہ بدوش قبائل کی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ بعد میں یہ لوگ آرامیوں کے نام سے موسوم ہوئے، دوسرے بدوؤں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے تھے اور بعد میں آئے۔ آرامی بھی وقتاً فوقتاً اپنے ہمسایوں یعنی بابل اور شام کی قریبی سرزمینوں پر قبضہ جمانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہتے تھے۔ دوسرے 1000 سال قبل مسیح کے نصف آخر میں یہ لوگ وسطی دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہو چکے تھے۔ وہیں انہوں نے ایک قوم کی صورت اختیار کی اور ایک زبان کی نشو و نما بھی کی۔